بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی چند آیات کا مفہوم بیان کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں، وسعت علم، رزاقیت اور قدرت، اور اس بات کا امکان کہ شاید اس زمین کے علاوہ دوسرے جو اجرام ہیں، جو پلینٹس ہیں، اس میں بھی لائف کا امکان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے، والفلک التی، اور کشتیوں میں جو، تجری فی البحر، چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دینے والی ہے انسانوں کو، وما، اور جو، انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض، زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے موت کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور جو پھیلائے اس نے زمین میں ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور پھیرنے میں ہواؤں کے، والسحاب المسخر، اور ان بادلوں کو جو مسخر کیے گئے یا پابند کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، درمیان آسمان اور زمین کے، لآیات، یقیناً نشانیاں ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اس آیت میں کئی ایک نشانیاں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تخلیق آسمانوں اور زمین کی، کریشن آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، اور دن رات کا اختلاف، اور کشتیاں اور بحری جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اسی طرح آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کرنا، اور جانداروں کی تخلیق، اس طرح ہواؤں کا نظام، اور اس طرح بادلوں کو مسخر کرنا۔ یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے اس نظام میں، اور اس کے اندر جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہوا ہے، ان نشانیوں میں غور کرنے سے انسان مجبور ہوتا ہے اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ اس نظام کو پیدا کرنے والا موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور انتہائی قدرت اور طاقت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، اللہ فرماتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وما من دابہ، اور نہیں کوئی چلنے والا، نہیں کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمے ہے، رزقها، اس کا رزق، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، مستقرها، اس کی قرارگاہ، ومستودعها، اور اس کی جائے امانت، کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جتنے جاندار ہیں ان کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، جتنے جاندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، اور وہ جانتا ہے مستقر رہا، اس کی قرارگاہ، یعنی ان جانداروں کی جو رہنے کی جگہ ہے، وہ مستودعہ، اور اس کی جائے امانت، یعنی جہاں پہ اس نے دفن ہونا ہے، کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز واضح کتاب میں ہے۔ اس کی صفت خلق کو دیکھیں کہ اتنا وسیع نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ لائف، اس کے اندر یہ ڈائیورسٹی، اور مختلف جو جاندار اور چرند پرند اور انسانوں کو اس نے پیدا کیا، اور اس کی رزاقیت کہ ان سب کو روزی پہنچانا، اور اس کی صفت علم کہ وہ جانتا ہے ان تمام مخلوقات کو، جانتا ہے ان کے مستقر کو جانتا ہے، اور ان کے مستودع کو جانتا ہے، ان کی قرارگاہ کو جانتا ہے، اور ان کے مدفن کو جانتا ہے، کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، ہر ایک چیز محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہر ایک چیز ریکارڈڈ ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر وہی، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کہ خشکی میں ہے اور جو کہ سمندر میں ہے۔
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں پڑتا ہے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر اس کے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 29 اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، وما بث، اور وہ جو اس نے پھیلائے، فیہما من دابہ، ان دونوں میں جاندار، وہو علی جمعہم، اور وہ ان کی جمع کرنے پہ، اذا یشاء، جب وہ چاہے، قدیر، قادر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور وما بث فیہما من دابہ، اور وہ جو اس نے پھیلائے ان دونوں میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، دابہ جاندار، اور اللہ نے ان چیزوں کو تخلیق بھی کیا، پہلی دفعہ بھی ان کو پیدا کیا، اور وہ دوبارہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کی جمع کرنے پر جب وہ چاہے قادر ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ایک پاسبلٹی نکلتی ہے کہ غالباً اس زمین کے علاوہ دوسرے پلینٹس پہ بھی لائف کا امکان ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو اس نے پھیلائے ان دونوں میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، من دابہ جاندار۔ تو آج جو انسان یعنی دوسرے پلینٹس پہ لائف کی کھوج میں ہے کہ دوسرے پلینٹس پہ بھی غالباً مخلوقات رہتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان کے علم میں کوئی ایسی چیزیں آتی بھی ہیں، انسان کی جو اپنی لائف ہے وہ زمین پر ہی اگر ہم سکون سے رہیں تو یہاں پر کافی عافیت کا اللہ تعالیٰ نے سامان رکھا ہے۔ اگر انسان ان وسائل کو صحیح استعمال کرے تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کافی بنایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔